قائم ولا يحصي نعماءه العد ولا يؤدي حقه المقتدر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى العبد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد وآل محمد على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص صلوات اس سے پہلے ان کا دستور کہ میں ابتدائی کلام کروں آپ لوگ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں آواز سے بلند صلوات پڑھیں عزادارانی سرکاری سید الشہداء نوجوانانی و غمخوارانی جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام و علم بردارانی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ایک بار پھر شکر ہے شہزادی کونین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ عذرا بطول یعنی جناب فاطمہ الزہرا شہزادی کے نالے نے پاک سے لپٹے ہوئے خاک کے ذروں کا تصور کہ اس نے ایک بار پھر ہماری زندگی کے اور آپ پہ فرش عزائے حسینی کو تحریر کیا. کرم ہے اس مالک کائنات کا کہ جس نے ہمیں بصیرت بھی عطا کی، بصارت بھی عطا کی. بصیرت الگ ہے، بصارت الگ ہے. ایک ہے دیکھنا،
عام دیکھنا، ایک ہے دقیق دیکھنا. تو ہمارے یہاں کسی چیز کا دیکھنا کوئی معیار نہیں، بلکہ اسے غور سے دیکھنا معیار ہے. آپ کے ذہنوں کو اور قریب کر دوں. ایک ہے سننا، ایک ہے غور سے سننا. تو سننا کوئی کمال نہیں، غور سے سننا بہت بڑا کمال. غور سے سننا بہت بڑا کمال. تو یاد رکھیے گا، مجلس سننا نہیں، مجلس غور سے سننا ہوتا ہے. مجلس دیکھنا نہیں، مجلس غور سے دیکھنا ہوتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ بصیرت اور بصارت کا تعلق آیا ہے. آج کی مجلس بہت عظیم مجلس ہے اور اتفاق ہے کہ میں مسلسل فرش ادا کے پیغامات کو آپ کے سامنے اپنی کم علمی کے اعتبار سے پیش کر رہا ہوں. فرش ادا کا توجہ کیجیے گا، ایک جز ہے پرچم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام. بہت لمبی اور چوڑی داستان نہیں ہے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے. دنیا میں ہر فوج، ہر کنٹری اور ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے، ہر ملک کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر ملک کا ایک علم ہوتا ہے. لیکن ہر ملک کے پرچم، علم، جھنڈے کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ملک کا جھنڈا، ہر ملک کا پرچم، اس کا اثر اس کے ملک تک محدود ہوگا. دوسرے ملک میں جھنڈا لہرایا نہیں جائے گا. میں نے کہا نا بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، 3 دن ہوئے ابھی. ایک پرچم اور ہمیں رشک ہے اس بات پر کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں. اور ہندوستانیوں نے ابھی خوشی منائی کہ جھنڈا ہمارا چاند پہ لہرایا گیا. اور ہم ہندوستانی ہونے کے ناطے منبر سے عزاداری کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. ایک جملے میں توجہ چاہوں گا. کیا ہوا کہ بھائی ہر ملک، ہر کنٹری، ہر ملت کا ایک پرچم، ایک جھنڈا، ایک نشانی. کہ بھائی پھر کیا ہوگا کہ بھائی کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کے جھنڈے کو، کسی بھی ملک کے جھنڈے کو اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں لہرایا جائے، کسی دوسرے ملک میں جا کر کسی گھر پہ لگایا جائے. تو قانون کائنات معلوم ہوا کہ جس کا جھنڈا صرف وہی لہرائے، جس کا پرچم وہی خوشی منائے. لیکن کائنات میں ایک پرچم ملا، ایک پرچم ملا کہ کائنات میں ہر ملک نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد اعلان کیا، عباس تیری عظمت کو سلام. پوری کائنات تھوڑا آگے آ جائیں. اگر لطف لینا ہے تو تھوڑا سا یہ صرف پرچم عباس کا کمال کہ اس میں نہ ملک کی قید، نہ مذہب کی قید، نہ ملت کی قید، نہ خاندان کی قید، نہ صوبے کی قید، نہ گاؤں کی قید، نہ شہر کی قید، نہ قصبے کی قید. ہندوؤں کے گھر پہ دیکھو تو بھی پرچم عباس، عیسائیوں کے گھر پہ دیکھو تو بھی پرچم عباس، مسلمانوں کے گھر پہ دیکھو تو بھی پرچم عباس. کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ عباس کا پرچم شیعوں کا نہیں، حقداروں کا ہے. جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں پرچم عباس ہوگا. پرچم عباس کا کمال. آپ کی عظمت کو سلام. بارگاہ ابوالفضل عباس. دیکھیں میں آج اس علم کا تذکرہ کر رہا ہوں، مصائب نہیں ہے.
کہ یہ وہ علم ہے. کمال کی بات ہے, یہ نقطۂ نظر ہے. دیکھیے گا کائنات میں ایک شے ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے. استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر انسان کامل ہو تو جب وہ کوئی شے اٹھائے گا تو کس چیز کا سہارا لے گا؟ ہاتھوں کا. جب انسان کسی کو کوئی چیز عطا کرے گا تو کس چیز کا سہارا لے گا؟ ہاتھوں کا. یعنی ہاتھوں کا ہونا ضروری و لازم ہے. کائنات کی ہر عقل تصور کرتی ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی چیز کو عطا کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت. ہاتھ ہوں گے تو عطا کرے گا, ہاتھ ہوں گے تو ہیلپ کرے گا, ہاتھ ہوں گے تو دے گا. مجھے کائنات میں دو چیزیں ایسی ملی, دو شخصیتیں ایسی ملی کہ جو ہاتھ نہیں رکھتے پھر بھی عطا کرتے ہیں. ہاتھ نہیں رکھتے پھر بھی عطا کرتے. کہ بھئی دو شخصیتیں کون سی؟ کہ یا اللہ ملا یا عباس ملا. سبحان اللہ. یا اللہ ملا یا عباس ملا. کہ کیسے؟ وہ خالق یہ مخلوق وہ بھی ہاتھ نہیں رکھتا, انہوں نے بھی ہاتھ قربان کیے, لیکن اللہ نے کہا قیامت تک یا بغیر ہاتھ کے میں عطا کروں گا یا عباس عطا کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بلند کریں. دو ہی شخصیتیں نہیں, فرق اتنا ہے تاکہ کوئی سوال نہ آئے, مبہم نہ چھوڑ. وہ خالق یہ مخلوق, وہ خلق کرنے والا یہ خلق شدہ. اچھا ہم نے کیا کیا؟ 3 دن پہلے کیا ہوا؟ خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے, اور ہم اس وفاداری کو ممبر سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے خوشی منائی. چونکہ ہمارے یہاں جب حسین کا غم ہوتا ہے کسی کا خوشی نہیں منائی جاتی. اس کے باوجود بھی ہم نے غم کے ذریعے سے اپنے ترنگا کو سلام کر کے بتایا کہ عزاداری پہ اور فرش ادا پہ بیٹھنے والے ملک کے وفادار ہیں, غدار نہیں. اس کا ثبوت بھی دوں گا. کیا کیا ہم نے؟ کہ بھائی ہمارے ملک کا جھنڈا کہاں گیا؟ مون پہ, چاند پہ. کیا ہوا؟ چاند پہ جھنڈے کو گاڑ دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, توجہ, جب بھی کسی مذہب کے یا کسی ملک کے جھنڈے کو آسمانوں پر لے جا کر چاند پہ گاڑا جائے تو ملک خوش ہوتا ہے, عوام خوش ہوتی ہے, گورنمنٹ خوش ہوتی ہے. اب مجھے ایک ہی پرچم ملا کہ جس پہ عوام نے نہیں خود چاند نے ہنسی منائی. کہ بھائی کائنات کا دستور یہ ہے کہ جس کے جھنڈوں کی تمنا ہو کہ وہ سرفرازی بجا کر لوگوں سے خوشیاں منوائے, وہ ہوتے ہیں ملک اور مذہب کے جھنڈے. لیکن پرچم عباس وہ پرچم ہے جس پر چاند آ کر خود خوشی منائے. کیا ہے؟ مون پہ گیا ہے نا چاند, مون پہ چاند پہ گیا. اور جناب ابو الفضل عباس کا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. بھائی کیسا اتفاق ہے. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی. تو جب بھی کیا ہوا؟ قمر بنی ہاشم. قمر کے معنی عربی میں کیا ہے جب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا؟ چاند. اور جناب ابو الفضل عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کے چاند کو عباس کہا جاتا ہے. بنی ہاشم کے چاند کو عباس کہا جاتا ہے. کچھ سمجھے آپ؟ جھنڈے کو چاند پہ لہرایا گیا تو ہندوستان نے اعلان کیا کہ جب بھی جھنڈا قمر بنی ہاشم پہ جائے گا تو سرفراز ہو جائے گا. یہ کائنات درے سیدہ کے صدقے میں خلق. یہی ہے نا, چاند پہ جب بھی کوئی جھنڈا جائے گا تو وہ پورا ہو جائے گا.
सरफराज हो जाएगा। ठीक है, यही मसला है। ये शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं, और ये 40 का सिलसिला चल रहा है, सुन लीजिए। मैंने कहा ना, फर्श अदा का एक बहुत बड़ा पैगाम है और बहुत बड़ा जुज है परचम अब्बास, कि जिसके बगैर हमारी आज़ादारी अधूरी है। ये अभी मैं सबूत दे रहा हूँ। अभी कभी आपने गौर किया, जो मैं दुआ करता हूँ यहाँ एक छोटी सी सब हाथ उठा के इलाज जाने के लिए, अभी 40 का मसला चल रहा है, लोग वॉक कर रहे हैं नेगेटिव टुकर वाला, आप सोशल मीडिया से वापस जो गए हैं मासूमा उन्हें दोबारा बुलाएं, जो नहीं गए अगले बरस से पहले दस्तखत हजरत अबुल फजील अब्बास हो जाए और ये सारे अदादार 40 हो जाए। आज कोताही मत करना। आज तो उस शहजादे का तज़किरा कर रहा हूँ जिसने हाथ कटवा के तुम्हें सरबुलंद कर दिया। कम से कम आज तो अपने बाजुओं की मछलियों को जगाए रखना। क्या है, आप देख रहे हैं लोग कैसे जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं। जो लोग गए हैं ना, आप अकेले में उनसे पूछिए, जब करबला से नजफ जाते हैं तो रोज़ा किसका पड़ता है, पहले रोज़ा किसका है? करबला पहुंचने के बाद रोज़ा पैगाम, परचम का पैगाम, करबला जब आप पहुंचेंगे किसी भी राह से जाए, पहले रोज़ा जनाबे अब्बास का पड़ेगा, पहला रोज़ा जनाबे अब्बास का, उसके बाद जनाबे इमाम हुसैन का। तो मैं जब पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कई दफ़ा शरफ हासिल हुआ, आपको भी हतमन यकीन जानिए आज हजरत अबुल फजील अब्बास का तज़किरा है, हतमन आपके परवाने हयात पे ज़ियारत करबला नसीब होगी। मैं तवज्जो करने लगा, जब मैं पहली मर्तबा गया तो मैंने देखा कि पहले रोज़ा आपकी तवज्जो का तालिब है, पहले रोज़ा जनाबे अब्बास का, बाद में इमाम हुसैन का। भाई इंसाफ से बताइए, आका कौन, गुलाम कौन? का आका है जनाबे इमाम हुसैन, का गुलाम वो कि जिसने पूरी उम्र अपने आका को आका कहकर बुलाया, कभी नाम नहीं लिया। तो पहले रोजा किसका होना चाहिए था? जनाबे इमाम हुसैन का। और बाद में रोजा किसका होना चाहिए था? हजरत अब्बास का। मैं सोचते सोचते एक नतीजे पर पहुंचा कि ये रोजों की साख्त बता रही है, ये रोजों का फरहंग बता रहा है कि फर्श अदा पे बैठने वालों, याद रखना, पहले दरे हुसैन से जाने से पहले अब्बास के परचम तले आ जाना। कहा क्यों? का याद रखना, ये वफाओं का खुदा है, पहले वफादारी बाद में आजादारी। हुसैन की और हजरत अबुल फजील अब्बास की कब्र भी पैगाम दे रही है। पहले रोजा जनाबे अब्बास का है, बाद में इमाम हुसैन। तो फर्श अज़ा और अलम का पहला पैगाम तो ये है कि फर्श अज़ा पे आने से पहले वफादारी है, बाद में आज़ादारी है। इसको बरक्स करोगे तो न वफादारी रहेगी न आज़ादारी रहेगी। मैंने तो जुमला कह दिया, क्या रहा? अच्छा इंसाफ से बताइए, मैं तो पढ़ के चला जाऊँ और मैं बारहा कह रहा हूँ, जो पूछना मुझसे पूछिए। आप जाएंगे करबला में, एक सवाल है, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते, बच्चे सुन लीजिए। मैंने आज मौजूद बहुत दकीक छेड़ दिया है, सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। क्या सवाल बहुत अजीब है, मैं बच्चों से कर रहा हूँ, जवान बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। आप आज़ादारी मना रहे हैं, मुसलसल अलम भी उठा रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं, ताबूत भी निकाल रहे हैं, जुलजना भी निकाल रहे हैं। इंसाफ से बताइए, आज अलम बरामद होगा ना, इंसाफ से बताइए, आज तक कोई जुलूस देखा कि जो बगैर अलम के निकला हो? कोई जुलजना देखा कि जो बगैर अलम के निकला हो? कोई झूला देखा जो बगैर अलम के निकला हो? कोई ताबूत देखा जो बगैर अलम के निकला हो? गौर किया आपने? दूसरे पहलू से बताता हूं, जब भी कोई जुलूस निकलता है
تو انصاف سے بتائیے جلوس آگے ہوتا ہے یا پیچھے علم سے؟ جب کوئی زلزلہ نکلتا ہے تو زلزلہ پیچھے ہوتا ہے یا آگے؟ پیچھے. جب کوئی تابوت نکلتا ہے تو علم سے پیچھے ہوتا ہے یا آگے؟ آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کے مزاج کو سلام. میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. آپ بتائیے جب کوئی جھولا نکلتا ہے تو علم آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ کیا دنیا میں عزاداروں کا قانون یہی کیا کہ جلوس نکلے گا علم آگے عوام پیچھے، زلزلہ نکلے گا علم آگے زلزلہ پیچھے، تابوت نکلے گا علم آگے تابوت پیچھے، جھولا نکلے گا علم آگے جھولا پیچھے؟ کا فلسفہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ہم اپنے علم کو آگے رکھ کے جلوسوں کو پیچھے رکھ کے انڈیا میں پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ علم کے پیچھے جو عوام آ رہی ہے یہ ملک کی وفادار ہے. عباس ہے، عباس ہے، یزید کی دل کی ساچ ہے، عباس ہے، عباس ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ علم کا فلسفہ کیا ہے، علم کا معیار کیا ہے؟ اور حقیقت میں ایک بات اور علم کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. یہ علم حقیقت میں جناب ابو الفضل عباس کا نہیں ہے، یہ علم ہے امام حسین علیہ السلام. آپ نے غور کیا جناب عباس کی فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے. انصاف سے بتائیے کائنات میں دین اسلام انسانیت، پہلے کیونکہ پنجاب میں پڑھ رہا ہوں، سکھوں کے گرو نانک سب جانتے ہیں کیونکہ ہمارے برادران نے ہندو حضرات بھی سنتے ہیں. جا کے پڑھیے سوشل میڈیا پر، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ حسین ابن علی نے اسلام نہیں انسانیت بچائی ہے. اسلام نہیں انسانیت بچائی. ان سے یہ اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے جب بھی جناب امام حسین کا نام آتا تھا یا جناب عباس کا نام آتا تھا تو یہ اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے. تو کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا کہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور رہبر کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں جواب کیا دیا؟ خاموش رہنا، حسین مسلمانوں کا ہے کہنا. کہا کیوں؟ کہ آپ جاننا چاہتی ہو حسین کیا ہے؟ کہ جا اپنی بہن سے عقد کر لے، اپنی بہن سے شادی کر لے. کہ حضور کیا بات کر رہے ہو؟ کوئی عقل گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اپنی بہن سے عقد کر لے، نکاح کر لے، شادی کر لے. کہ یہ جو تیرے ذہن میں پاکیزگی کا شعور پیدا کیا کہ حسین نے کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پرچم غور کرے کبھی اس پرچم کو، صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں زیارت کرنی، یہ بہت بڑا ثواب ہے. زیارت کروانا ہے دیکھنے کے، یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ آپ کو شرف حاصل ہے الحمدللہ، اور اسی کے صدقے میں آپ کربلا بھی جائیں گے. کبھی آپ نے غور کیا؟ میں نے کہا تھا یہ علم حقیقت میں حضرت ابو الفضل عباس کا نہیں ہے، یہ علم ہے جناب امیر المومنین کا. جناب امیر سے آیا کس کے پاس؟ امام حسن کے پاس. امام حسن سے آیا امام حسین کے پاس. اب انصاف سے بہت بڑا جملہ ہے یہ تاریخ کا، اور قرآن اور نہج البلاغہ کا نچوڑ خون جگر عرض کر رہا ہوں. توجہ کیجیے، آپ کے سامنے علم نکلے گا، توجہ کیجیے. علم جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علم کے اوپر ایک پنجہ ہوتا ہے، ایک پٹکا ہوتا ہے، اور اس کو ہم شبیہ بنا کر نکالتے ہیں. ٹھیک، اس کا دوسرا پیغام فرش ادا کا. کب ایک پرچم ہے کس کا؟ جناب امام حسین علیہ السلام کا. فرش ادا کا دوسرا پیغام چاہے جیسے سن لیجئے، جیسے لے جائیے، جیسے نشر کر لیجئے. کب ایک پرچم ہے حسین ابن علی کا، اور پرچم کے اوپر پنجہ کس کا ہے؟ عباس کا. عباس کا.
علم کس کا؟ حسین کا. پنجہ کس کا؟ عباس کا. کچھ سمجھ میں آیا؟ حسین پرچم کے سہارے ایک پیغام دینا چاہتے کہ یاد رکھنا عزادارو، بھائی سے بھائی کا ہاتھ نہ چھڑانا. علم کی بناوٹ پہ اگر غور کر لیا جائے تو اتحاد سمجھ میں آتا ہے. اتحاد سمجھ میں آئے گا کہ اتحاد کسے کہتے ہیں. پرچم تھا جناب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بہت ہے. اب غور کریں آپ جناب حضرت ابوالفتح عباس پر انصاف سے بتائیے یہ جو اسلام ہے، جو انسانیت ہے، کس کی محنت ہے؟ نبیوں کی ہے. میں فضائل سنا رہا ہوں اور مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ کہاں لکھیں. تبصرے مجھے بھی اچھے نہیں لگتے کیونکہ یہ کام غدیر میں اور لوگوں نے بھی کیا اور ہم غدیر کے مولا کے ماننے والے ہیں. میں بہت ترقی بات کر رہا ہوں اور پڑھ لکھ کے بول رہا ہوں، سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. اب انصاف سے بتائیے کہ کربلا ہے یہ محنت کس کی ہے؟ کس کی؟ امام حسین. آدم سے لے کے خاتم تک سب نے اپنے اپنے پیغام پہنچائے. جناب آدم آئے، انہوں نے درس اسلام اور انسانیت دیا. جناب نوح آئے، انہوں نے یہی کام کیا. عیسیٰ و موسیٰ آئے، انہوں نے یہی کام کیا. ہارون آئے، انہوں نے یہی کام کیا. یونس آئے، انہوں نے یہی کام کیا. یوسف آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا. ہمارے نبی آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا. جب نبی آئے تو نبی نے ایک جملہ کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے. اس کا مطلب یہ ہوا آدم حسین سے، نوح حسین سے. الفاظ بدلتوں، آدم کی دھارس نبی، نوح کی دھارس نبی، اسماعیل کی دھارس ہمارے نبی، یونس کی دھارس ہمارے نبی، موسیٰ کی دھارس ہمارے نبی، یوسف کی دھارس ہمارے نبی، ابراہیم کی دھارس ہمارے نبی، موسیٰ کی دھارس ہمارے نبی، ہمارے نبی کی دھارس علی، علی کی دھارس حسین، حسین کی دھارس عباس. کائنات، دھارس انسانیت حسین ابن علی. اور کربلا میں اگر حسین ابن علی نے کسی کو دھارت بتایا، واحد ذات مولا عباس، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا کہا؟ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی. میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ اسی کو غور کریں. میں نتیجت میں آیت پڑھ رہا ہوں اور دیکھیے گا کہ ابوالفتح عباس علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے. قرآن سے سنیے ان کے فضائل. نحن نقص علیک احسن القصص. ریفرنس لے لیجیے پہلے سورہ یوسف آیت نمبر 3، تیسری آیت جا کے پڑھ لیجیے گا. اللہ نے کہا کہ میں نے سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھی کہانی آپ کو سنائی. سورہ یوسف آیت نمبر 3. میں نے آپ کو سب سے اچھا قصہ سنا. اس قصے کو جا کے پڑھیے آپ، اس کا ترجمہ پڑھیے، انگلش میں بھی مل جائے گا. اس قصے میں ہے کیا؟ قصہ سمجھ لیجیے، مجلس ختم ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ جناب ابوالفتح عباس ہے کیا. کہ بھائی اس قصے میں کچھ بھی نہیں، پوری داستان حسن ہے، داستان یوسف ہے. حسن قمر کی تشبیہ کس سے کہتے ہیں؟ جب کوئی بچہ خوبصورت ہو اس کو کس سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ چاند سے. یا ماں
کسی بچی کو جب پیار کرتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ میرا چاند سا بچہ، یہ کہتی ہے نا. تو یہ احسن القصص قرآن مجید میں کہا کہ میں نے آپ کو سب سے اچھا قصہ سنایا. تو اس قصے میں ایسا ہے کیا بیان کیا اللہ نے؟ کہ اس میں کچھ بھی نہیں. ایک یوسف نبی ہے، ایک ان کے والد محترم جناب یعقوب ہے. جناب یعقوب کے 11 بیٹے اور بھی ہیں، جن میں سے ایک ہے جناب یوسف، اور 11 بیٹے اور ہیں. ایک جناب یوسف اور 11 بیٹے. ان کی داستان سنائی گئی ہے. یہ قرآن کی داستان نتیجہ دوں گا کہ بھائی داستان کیا ہے. باپ نبی ہے، 12 بیٹے، 12 بیٹوں میں سے ایک اور نبی جس کا نام قرآن نے یوسف رکھا. یوسف کے اور 11 بھائی. یہ قصہ سنا رہا ہوں قرآن میں. اس سورہ یوسف میں ہے کیا کہ جو اللہ نے اس کو سب سے اچھا قصہ کہا. اور بھی ریزن اگلی تقریروں میں انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا، سناتا رہوں گا. کہ بھائی کچھ بھی نہیں. ایک جناب یعقوب، ان کا ایک بیٹا یوسف اور 11 بیٹے. کہ بھائی پھر آگے کا کچھ بھی نہیں. ان 10 بھائیوں نے یوسف کے ساتھ دغا کی، بے وفائی کی، اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کو گھر سے دور کر دیا، آنکھوں سے اوجھل کرا دیا، باپ سے دوری اختیار کروا دی. کہا کیا کیا؟ ان بھائیوں نے یوسف کو باپ نبی کی آغوش سے اٹھا کر کنویں کے حوالے کیا، اور کنویں کے حوالے کرنے کے بعد مصر کے بازار میں بکوا دیا. یہ ہے قصہ جناب یوسف کا، جو آپ نے یوسف نامے میں بھی دیکھا ہوگا. تو جب یہ تو قصہ قرآن نے بیان کر دیا، لیکن جب یوسف اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کربلا پہ نگاہ کی، انہوں نے کربلا پہ نگاہ کی، انہوں نے پوری کربلا کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنی نگاہوں سے ایک شخصیت کو زوم کیا، ایک شخصیت کو چنا، اور چننے کے بعد دیکھنا شروع کیا. کبھی کربلا کو دیکھا، کبھی خدا کی طرف دیکھا، کبھی کربلا کو دیکھا، کبھی اپنے 10 بھائیوں کی طرف دیکھا. آپ کی خاموشی کو سلام. کبھی اپنے 10 بھائیوں کو دیکھا، کبھی وفائے عباس کو دیکھا، کبھی اپنے بھائیوں کو دیکھا، کبھی عباس کو دیکھا، کبھی عباس کی وفا کو دیکھا، کبھی اپنے بھائیوں کی بے وفائی کو دیکھا. اور دیکھنے کے بعد وفا کے عروج پہ جب سورج جیسے چمکتے ہوئے عباس کو دیکھا تو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پروردگار کیا ضرورت تھی اتنا باوفا، اتنا وفادار عباس حسین کو دے دیا. مجھے 11 بھائی دیے، ان میں سے 10 بے وفا، یہاں عباس دیا. اتنا باوفا، اتنا باوفا. تو جناب یوسف نے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک شاعر نے اس کو 4 مصروں میں اتار دیا. کیا کہا کہ رب سے بولے یہ حضرت یوسف، رب سے بولے یہ حضرت یوسف، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا. کیا کرم کیا ہوتا کہ اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے، ایک عباس. سبحان اللہ، سلامت رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو کر رہے رب سے بولے یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہے. اتنے بھائی نہ دیے ہوتے مجھے، ایک عباس نہیں دیا ہوتا. سبحان اللہ. عربی زبان میں شیر کے لیے بہت سارے الفاظ. ابھی تو میں نے کیا، علی کو بھی شیر کہتے ہیں، اسد کو بھی شیر کہتے ہیں، لیکن شیر کی کنڈیشنز ہیں، الگ الگ کیفیتیں ہیں. مجھے کیفیتیں بیان نہیں کرنا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ عباس شیر کا کمال کیا ہے. جنگل کا راجا ہے نا، انصاف سے بتائیے، جب کوئی جانور شیر کو دیکھ لے تو کیا کرتا ہے؟
لیکن شیر کو لے کر کیوں؟ اپنی برادری لیکن عباس عربی میں ہر شیر کو نہیں کہتے، اس غضبناک شیر کو کہتے جس کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائے۔ ہر شیر کو نہیں کہتے، اس شیر کا نام عباس ہے کہ جس کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ اٹھے۔ اور عباس بہت بڑی شخصیت ہے۔ کربلا میں 9 لاکھ کا لشکر لکھا، 9 لاکھ کو اگر پورے 72 میں سے سب سے زیادہ خوف تھا، میں یوں کہوں کہ جس کو دیکھ کر 9 لاکھ کی دھڑکنیں رک جاتی تھی، اس ذات کا نام عباس ہے۔ عباس علیہ السلام نے کہا نا، قمر بنی ہاشم، تاریخ اٹھائیے آپ، یوسف کے حسن کے قصے تو آپ نے سنے، قرآن نے بھی بیان کیے، لیکن جس کے حسن کے قصے خود معصوم بیان کرے، کیا بیان کرتے؟ مولا کہتے کہ دو، مولا نہیں، دشمنوں نے لکھی یہ بات کہ خاندان بنی ہاشم کے 2 چراغ ایسے تھے، 2 حسین ایسے تھے، 2 چاند ایسے تھے، اگر بازاروں سے گزر گئے تو لوگوں نے دکانیں بند کر دی، کہ عباس آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، کہ کیا ہوا ان کے حسن کی زیارت تو کر لے۔ ان چاندوں کا نام عباس ہے۔ لوگوں نے اپنی دکانیں بند کر دی، اپنے بزنسوں کو ترک کر دیا، کہ کیوں؟ کہ بازار سے یوسف کے آقا گزر رہے ہیں، بازار سے ہم شکل پیغمبر گزر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ فرش عذاب پہ کربلا کو آ کے رو کے چلے جانا صرف یہ کمال نہیں ہے، فرش عذاب پہ ہر شہید کی ہسٹری سے الگ الگ پیغام نکلتے جاتے ہیں۔ میں نے کل مثال دی تھی حسین ہدایت کا چراغ کا ایک کمال، جتنے چراغ جلا لیں آپ، پہلے چراغ کی کمی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہی کیفیت علم کی ہے۔ میں نے علم حاصل کیا، میں لاکھ آدمیوں کو بانٹ دوں، میرے علم میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ میرے علم سے دوسرے کو ہدایت مل جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، عباس ہے وفاؤں کا خدا، عباس ہے وفاؤں کا خدا۔ یہ ایسا وفا کا چراغ ہے، پوری کائنات وفا کا درس لے جائے، عباس کی وفا میں کوئی کمی نہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وقت ذرا تمام ہو گیا۔ کربلا صرف وہی جاتا ہے جس کے پروانے حیات پہ عباس ساری ہے۔ اور آج میں نے عباس کا تذکرہ کیا کیونکہ علم برآمد ہوگا۔ دیکھو، میں کچھ نہیں کہتا، میں اسے بیان کرتا ہوں۔ ہونا یا احساس کرنا یہ دل کی ذمہ ہے۔ آپ کو کتنی طلب ہے، کتنا جذبہ ہے کربلا جانے کا، آج دکھا لیں اور اپنے اپنے پروانے حیات پہ عباس کے پرچم کے سر پہ لکھوا لے جائیں کہ مولانا ہمیں بھی بڑی پروانے۔ میں دیکھا حسین کی محبت اور عباس کی محبت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو گئے ہیں نا انہوں نے دیکھا۔ بعض افراد کربلا میں ایسے مسجد پہ جاتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے پیر نہیں ہوتے۔ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ معصوم آپ کے ہاتھ کو بھی سلامت رکھے، اور آج خود کے نہ روئیے گا، خود کے نہ روئیے گا۔ معصومہ آپ کی صداؤں کو بھی اور آپ کے آنسو دونوں کو پسند کرتی۔ خود معصومہ نے کہا کہ میری حسین و عباس کو ایسے رونا جیسے ایک جوان بیٹے کو ایک بوڑھی ماں تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔ ایک شہزادی کا فرمان، ایک فرمان مجھے کربلا کی ہسٹری میں اور ملا کا امام سید سجاد نے فرمایا کہ رونے کی 3 کیفیت ہے، 3 کیفیت ہے رونے کی۔ ایک ہے بین کر کے رونا، ایک ہے کھل کے رونا، ایک ہے سسک سسک کے رونا۔ مولا کہتے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم اگر سسک سسک کے روتے تھے تو ہمارے رونے پہ تالیاں
جزاکم ربکم خیر جزا. خدا کوئی غم نہ دے. بارگاہ متفضل عباس نے گریہ کر لیجیے, آنسو بہا لیجیے, معصومہ آپ کے گریہ کو قبول کرے. آپ جانتے ہیں نا, ایک الگ نہر سے آج مسائل پڑھ رہا. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا نا تو زینب نے اعلان کیا تھا کہ بیویوں گھبرانا نہیں, تمہاری چادروں کی ذمہ دار میں, تمہارے پردے کی ذمہ دار میں. آپ نے سنا کربلا میں کہ ایک لاشی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا, جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کا وہ لاشا کون تھا؟ پر نوجوان قاسم کا لاشا, نوجوان قاسم کا لاشا, حسن کے نام کا لاشا. میں دوسرا لاشا بتانا چاہ رہا ہوں جس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. کا دوسرا لاشا عباس کا لاشا, عباس کا لاشا. کیسے ہوا ٹکڑے جانیں گے آپ. اور جب کربلا جائے نا تو میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا, اور جا کے دیکھیے گا کہ جو میں نے دیکھا وہ موجود ہے یا نہیں ہے. جب عاشور کے دن عباس علیہ السلام امام حسین کے پاس آئے نا, مولا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے, مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. کہ عباس نہیں بھیا, تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. علم برآمد ہوگا, اپنے ہاتھوں کو مس کیجیے اور دعا کیجیے گا کہ مولا اگلے سال ان دنوں ہم آپ کی زمین کو بسا دے. تو مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار. نظر یمین و شمال, عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, مولا وہ لشکر کہا کہ جس کا میں علمبردار. پر اتنا کہنا تھا, آپ کی رونے کو سلام, بی بی آپ کے غصے کو قبول کرے. وہ بارگاہ ہے ابوالفضل عباس, وہیں سے آپ کی گریوں کو قبول کرے. نظر یمین و شمال, بہت آہستہ سے پڑھوں گا. مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, مولا وہ لشکر کہا کہ جس کا میں علمبردار تھا. اتنے میں ایک آواز خیمے سے برپا ہو, العطاش العطاش العطاش, فقی اللہ پیاس مارے ڈالتی ہے. عباس نے آواز سنی, مولا سکینہ پیاسی ہے, جاؤ سکینہ کے پانی کا انتظام کرو. بس اب ایک احساس ہے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جیسی زینب نے سنا کہ عباس رمن کو جا رہا ہے, فضا کو بلایا. بلانے کے بعد کا فضا ذرا عباس کو بلاؤ, میرے بھیا عباس کو بلا. عباس کو بلایا. بلانے کے بعد ایک دفعہ کہا, بھیا عباس ذرا زمین پر بیٹھ جاؤ, زمین پر بیٹھو. کہ شہزادی فرماؤ, کہ میں ایک روایت سنانا چاہتی ہوں کہ جو میرے بابا نے مجھے سنائی تھی. شہزادی سناؤ. کہ جب میں کوفہ گئی تھی تو جب میں کوفے میں داخل ہوئی تو بابا نے کہا, شہزاد یہ تو کوفے کا پہلا چوراہا, یہ پہلی گلی, یہ پہلا محلہ. بابا میں تو خاندان بنی ہاشم کے ہوں, مجھے چوراہے کیوں دکھائے. تو زینب کل یہی کوفہ, یہی بابا, تم بڑے ہوگی. بھیا پاس بابا نے ایک دن میرے بازوؤں کو کھولا, اور کھولنے کے بعد پیسہ دینا شروع کیا. میں گھبرا گئی کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی بیٹا کل کوفہ ہوگا, شام ہوگا, یہی بازو ہوں گے, نسل بندی ہوگی, شرابیوں کا ہجوم. عباس گھر کو چلے گئے. اب سنیں گے آپ, دوسرا جنازہ ہے کہ جس کا جنازہ شہید نہیں, ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. کربلا جب جاؤ گے نا تو سب کی قبریں آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی, لیکن وہی جنازہ عباس جس کا ایک بازو کہیں دوسرا بازو کہیں. کہا ظالم نے پہلے دایاں بازو قتل کیا, وہاں بنا ہوا ہے, پھر دوسرا بازو. حسین نے بتایا کہ عباس کا لاشا 4 حصے میں تقسیم. سنو گے, پہلا بازو کہیں دوسرا بازو کہیں. اور حسین کے سر کے سنا پر جب یہ امام حسین علم لے کر لوٹے ہیں نا تو سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے
علم پکڑے ہوئے ہیں. در سکینہ در خیمہ سکینہ ہے اور سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے کہ اے بچوں آؤ آؤ آؤ. کہا کیوں کہ میرا چچا آ رہا ہے, میرا پانی آ رہا ہے, کوئی پیاسا نہ رہے گا. علم آتا رہا, سکینہ بچوں کو اکٹھا کرتی رہی, باتیں کر رہی ہے. علم آتا رہا, سکینہ اکٹھے کرتے رہی. سکینہ کو بتایا تو ہوگا کہ عباس کا ایک ہاتھ کہیں, دوسرا ہاتھ کہیں, گردن جدا ہوئی, گردن بھی لوگ کے سرہ پہ نہ تھی, گھوڑوں کے پیروں سے لگ رہی تھی. جب عباس کا خالی علم آیا, سکینہ طلب گئی, اے چچا عباس, اے چچا عباس, مجھے پانی کی طلب نہیں, مجھے پانی کی طلب نہیں, مجھے میرا چچا عباس, میرا چچا عباس. جو علم آ گیا, حسین کیا, سکینہ کیا. خون میں ڈو